أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، کیونکہ تاکہ پچھلے بھی تمام سبق آپ کے پاس آ جائیں۔ جس طرح آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں 28، تو پچھلے جو سبق ہیں 27 وہ آپ کے پاس آ جائیں، اور اس کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اس سے سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا اور ہم اس ثواب میں شامل ہو سکیں گے۔ تو لہٰذا ضرور شیئر کریں، شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ جب شیئر کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے آج ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 28 کی طرف۔ جی، آج اس طرح سے سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ تو 28 میں آج ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے؟ سبق نمبر 28 میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے، اور اذان کے بعد کی دعائیں آج ہم انشاءاللہ اس سبق میں ہم اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی، یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اس کو یاد کریں گے صحیح تلفظ کے ساتھ کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ پہلے ہم مسجد میں داخل ہونے کے آداب دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یعنی داخل ہوتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا رائٹ والا دایاں پاؤں جو ہے اس کو ہم نے اندر رکھنا ہے، اور ہم نے پڑھنا ہے اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے، اللہم، میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے فا سے ملائیں گے، اللہم افتح لی، ہا کو وسط حلق سے اور لی ٹھیک ہے یا مدہ کی وجہ سے، اور با کے اوپر ہلکا کلکلا کریں گے، اب واب، اب واب، یہ باب کی جمع ہے۔ باب ہوتا ہے ایک دروازہ اور ابواب ہوتے ہیں زیادہ دروازے۔ رحمتی کا، ہا کو وسط حلق سے، رحمتی کا اور باریک کاف۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 713۔ اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا تقرب، ثواب اور جنت چاہتا ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہونے کے وقت رحمت کے سوال کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم اس دعا کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جب مسجد میں داخل ہو جانا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تحیت المسجد یہ مسجد کا حق ہوتا ہے انسان پر۔ تحیت المسجد 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، جی یہ ہمارے سامنے پیج کھلا ہے اذان کے بعد کی دعا کا۔ ٹھیک ہے، ہم مسجد میں داخل ہو گئے اور بیٹھ کے، ٹھیک ہے 2 نفل ہم نے پڑھ لیے جو ہیں تحیت المسجد کے، تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے اب اذان شروع ہوتی ہے۔ تو اذان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ مؤذن جو کچھ کہے اس کے جواب میں وہی کچھ کہو، لیکن جہاں پر وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے
تو وہاں پر ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی کیا ہے کہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے ہمیں اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ تعالی ہی کی توفیق سے. یہ جواب دینے کے بعد جب آخر میں امام کہے لا الہ الا اللہ تو ان کے بعد کہیں حقاً حقاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر یہ دعا پڑھیں گے اشہد اللہ الہ اشہد ہا اقصا حلق سے اشہد اللہ الہ اللہ ان لا الہ نہیں کہنا ٹھیک ہے. اللہ الہ نون جو ہے وہ لام میں داخل ہو گیا اس لیے لام کے اوپر شاد ہے. اللہ الہ تو یہ وہی والی مد جو جائز ہے. اللہ الہ ہا الہ کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے. ہا اقصا حلق سے حلق کے آخری سے لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کو پور پڑھتے ہوئے الا اللہ وحدہ وسط حلق سے ہا وحدہ الٹا پیش کھینچیں گے وحدہ لا شریک لہ لا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچیں گے اور شری را کو یا مدہ کی وجہ سے لا شریک لہ الٹا پیش کی وجہ سے ہو کو کھینچیں گے لہو و اشہد ان نون مشدد کا غنہ کریں گے ان محمدن محمدن میم مشدد کا غنہ کریں گے عبدہ با کے اوپر ہلکا کلکلا کرتے ہوئے ہو الٹا پیش عبدہ ورسولہ لو کو چھوٹا پڑھیں گے اور ہو کو کھینچیں گے اور سو کو بھی کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے ورسولہ ورسولہ لو کو چھوٹا پڑھ کے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے رضیت باللہ رضیت باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے. رضیت باللہ لام کو کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ربم و غنہ کریں گے ربم و بی محمدین محمدین مین مشدد کا غنہ و بی محمد رسولا و بی محمد رسولا و بالاسلام دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں. پھر اس کے بعد رضیت باللہ میں راضی ہو گیا ربن اللہ کے رب ہونے پر وبی محمد الرسولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو ہم پڑھیں گے وہ اس طرح سے کہ اللہم وہ ابھی آگے اگلے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آتی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. یہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ جیسے کھل چکی ہے. نیکسٹ والی دعا یہ دعا اذان کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اذان ہو گئی ہم نے وہ دعا پڑھ لی دو پہلی والی سلائیڈ پہ جو ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے درود شریف. ہم پڑھیں گے درود شریف. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس دعا کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. درود شریف کی سلائیڈ چونکہ میں یہاں نہیں لائی کہ سبق لمبا نہ ہو جائے آگے نیکسٹ سلائیڈ میں نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ ہم درود شریف بھی پڑھنا سیکھیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم اب یہ دعا پڑھیں گے. اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب دے اور مذکورہ یہ والی دعا پڑھے
اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یا میری شفاعت کا وہ مستحق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم چنانچہ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے جذبات دل میں موجزن کر کے یہ دعا پڑھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ سفارش نصیب ہوگی. تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم اللہم رب هذه الدعوة التامة. اس مد کو کہتے ہیں مد لازم. ٹھیک ہے، یہ مد لازم ہے، مد لازم کلمی مثقل. اس کو اس طرح پڑھتے ہیں هذه الدعوة التامة. ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ، یہ حرف مدہ کا تو آپ کو پتہ ہے نا، حرف مدہ کے بعد مشدد حرف آ جاتا ہے تو پھر مد کلمی مثقل پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مد کلمی مثقل ہے، اور اس کو مثقل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا یعنی مشدد حرف کی وجہ سے. اللہم رب هذه الدعوة، دعوة عین کو وسط حلق سے، التامة والصلاة القائمة، یہ ہے مد واجب، یہ ہے مد واجب. ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ. القائمة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد. اب یہ کون سا نون ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ ہے نون کتنی، یہ نون کتنی. آتی محمد نل وسیلتا، کیونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم پڑھے ہیں نل وسیلتا. نون کتنی جب ہی پیدا ہوگا جب ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے. اور اگر ہم نے پڑھ لیا آتی محمد، پھر آگے ہم پڑھیں گے الوسیلتا، پھر نون کتنی نہیں پڑھا جائے گا اگر ہم یہاں پر رک گئے، وقف کر دیا تو. آتی محمد، پھر ہم پڑھیں گے الوسیلتا. لیکن اب ہم پڑھیں آتی محمد الوسیلتا والفضیلتا وابعثہ سا. ٹھیک ہے، اگر سین پڑھیں گے تو معنی مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا. اسی لیے مخارج سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیتے ہیں تو معنی مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہت زیادہ اور غلط چینج ہو جاتا ہے کہ اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے مخارج کے ساتھ پڑھنا اور ہر حرف کی ادائیگی صحیح طور پر کرنا، یہ سیکھنا ہم سب پر لازم ہے. وَبَعَثْهُ سا، زبان کی نوک اور ثنایا علیا اوپر کے دو دانتوں کے سرے جب آپس میں ملیں گے تو سا ادا ہوگا. وَبَعَثْهُ مَقَامًا، قاف کو موٹا پڑھیں گے زبان کی جڑ سے، مقامًا محمودا، مقامًا محمودا نِلَّذِي وعدته وابعثه مقاما محمودا. الذي وعدته مقاما محمودا الذي وعدته. آگے بعض جگہوں پہ انک لا تخلف المیعاد بھی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پر حدیث میں یہاں تک یہ الفاظ ہیں. اللہم رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دعوت کامل، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقرب، جنت کا سب سے بلند درجہ اور خاص فضیلت عطا فرما۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کو بعد میں پڑھیں گے اذان کے بعد مکمل صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دعا پڑھ سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ آپ سے یہی گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ ان اسباق کو دوسرے لوگوں سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے اور ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اس مقصد تک ہم پہنچ پائیں۔ اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔